الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رضي الله عنهم ورضوا عنه حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے فضائل صحابہ، شان صحابہ، غمخوار صحابہ، محب رسول صحابہ. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے 1,44,000 صحابہ ہوئے ہیں.
ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، دل میں نقش ہونا چاہیے کہ میرے نبی کے جو ساتھی تھے وہ سارے جنتی تھے۔ یہ بے شک کہنے سے بھی رب راضی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کیا تھے؟ اور ایمان والے تھے۔ کیا تھے؟ ایمان والے تھے۔ جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے۔ حضرات، صحابی کا جو درجہ ہے یہ بڑا اونچا اور سچا درجہ ہے۔ بھائی جان، کائنات کے اندر قیامت تک محدث پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ پیدا ہو سکتا ہے، مانتے ہیں۔ اور قیامت تک مفسر پیدا ہو سکتا ہے۔ قیامت تک اب شیوخ پیدا بولو ہو سکتا ہے۔ فن خطابت کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اب قیامت تک صحابی بن سکتا نہیں۔ کیوں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں آقا کے چہرہ انور کو دیکھا ہو۔ کیا دیکھا ہو؟ دل کرتا قرآن کی آیت پڑھ دوں، لیکن میرا یہ مضمون شان صحابہ ہے۔ مصطفیٰ کے چہرہ انور کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ حضرات، وہ کون سا ایمان ہے جس کو چاروں چیف کمانڈر نے اپنایا؟ ابو بکر نے اپنایا، آپ ذرا محبت سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے اپنایا، صدیق بن گئے۔ عمر نے اپنایا، عمر فاروق بن گئے۔ عثمان نے اپنایا، ذوالنورین بن گئے۔ علی نے اپنایا، حیدر کرار بن گئے۔ معاویہ نے اپنایا، کاتب رسول بن گئے۔ بلال نے اپنایا، مؤذن رسول بن گئے۔ نبی نے صحابی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا، مؤذن رسول بن گئے۔ وہ کون سا ایمان ہے؟ سورۃ صف 61 نمبر سورت آیت نمبر 11 میں ہے۔ سنیں، رب کا کلام صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر۔ کہا انہوں نے مانا کہ اللہ ایک ہے اور نبی اس کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ ایمان لائے۔ کہا اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور جان جہاد کیا۔ اگر یہ جہاد کریں گے
یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ کیا بات ہے، پھر صحابہ نے اپنایا 1,44,000 نے، تو پھر صحابی رسول بنے کہ نہ بنے؟ حضرات، اللہ نے صحابہ کے ایمان جس طرح کہا میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں، اے یہود و نصارہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ بقرہ، فضائل صحابہ سن رہے ہیں، دوسری سورت آیت نمبر 137 میں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئے ہو کچھ سینے میں لے کر جاؤ، یہ روحانی بیٹری میری بھی چارج ہو رہی ہے اور تمہاری بھی ہو رہی ہے۔ خالی بیٹری وہ نہیں جس کو بجلی والے وولٹیج لگیں، یہ وہ بیٹری ہے جس سے روحانیت، روح کو سکون ملتا ہے اور تمہارے جسم کو سکون ملتا ہے۔ کہا کہ اے یہود و نصارہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں، پھر تم رائے راست پہ آ جاؤ گے۔ اگر تم نے اس حق سے منہ پھیرا، اس ضد پر لگے رہے، پھر یہ بات ذہن میں رکھو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہا پھر میں اپنی نبی کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں، اور کون ساتھ ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کہا پھر میں ساتھ بھی ہوں اور رزق بھی وافر دوں گا، وعدہ کیا صحابہ سے۔ سورت انفال 8 نمبر سورت آیت نمبر 74 میں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ بڑا دل کو سکون ہو رہا ہے صحابہ، شان صحابہ بیان کرتے ہوئے۔ کہا کہ ہم نے ان کے لیے، میرے نبی 1,44,000 صحابہ کے لیے رزق کے اعلان کر دیے ہیں، وافر رزق دے دیا ہے، آخرت میں دنیا میں عزت دے دی ہے۔ کہا دوسرا، کہا ہم نے، یہی ہے سچے مومن۔ یہ کیا ہیں؟ سچے مومن۔ کیونکہ سچے مومن اس لیے بنے صحابہ، فضائل صحابہ سن رہے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے یہ اہل حدیث کی جماعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ بریلویوں کی جماعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ اہل تشیع کی جماعت ہے۔ آسمان سے اعلان آتا ہے میرے نبی یہ جماعت ہے تمہارے رب کی جماعت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ مجادلہ 58 نمبر سورت آیت نمبر 22 میں ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ذرا محبت سے بتائیں صحابہ کی جماعت کس کی جماعت ہے؟ سبحان اللہ، کسی بشر کی جماعت نہیں ہے۔ کہا یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی ہدایت پر ہیں، اور جو ان کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کی جماعت ہوگی۔ اس میں وہابی سنی کا کوئی چکر
نہیں ہے۔ دل کو سمجھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو۔ آگے سنیں، صحابہ کی جماعت کی تعداد کتنی تھی؟ 1,44,000۔ یہ دیکھیں لوگوں، اولاد کا پتہ چلتا ہے، پڑھے لکھے ہیں سمجھتے ہیں، اوے اولاد کا پتہ چلتا ہے ماں باپ سے، اولاد کا پتہ چلتا ہے ماں باپ سے، باغ کے پھل کا پتہ چلتا ہے مالی سے۔ کہاں سے؟ مالی سے۔ شاگرد کا پتہ چلتا ہے استاد سے، اور صحابہ کا پتہ چلتا ہے آمینہ کے لال سے۔ حضرات، صحابہ کس درسگاہ میں تعلیم لیتے رہے؟ کوئی کہتا ہے میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں شالیمار کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنگے بلوچے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جامع محمدیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جامع سلفیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جامع ابو بکر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لیکن جو صحابہ ہیں وہ کس درسگاہ میں پڑھتے رہے ہیں؟ اللہ نے اس درسگاہ کا تذکرہ قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ سورت آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 96 میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں، لے اتھے سیدھے ایک بھی جا کے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ ہدایت دے۔ کہا کہ صحابہ کی درسگاہ کون سی ہے؟ مکے میں، بیت اللہ میں، جہاں سے سٹارٹنگ شروع ہوئی۔ کہا صحابہ کا پڑھنا کہاں ہے؟ بیت اللہ میں، مکے میں۔ اور وہ ہدایت کا کیا ہے؟ مرکز۔ کیا ہے؟ مرکز۔ کہا ان کو پرانے والے استاد کون تھے؟ اور میں کہتا ہوں میرے استاد شیخ العلماء عبد الحمید ہزاروی، اللہ کروٹ قبر پر رحمت کرے، عبد المنان نور پوری صاحب کروٹ رحمت نازل فرمائے قبر پر۔ میں کہتا ہوں، کوئی کہتا میرا استاد یہ ہے، میرا استاد یہ ہے، لیکن صحابہ کے استاد کون سے ہیں؟ سورت محمد، اللہ نے استاد کا نام بھی قرآن میں لکھ دیا ہے۔ 47 نمبر سورت، آیت نمبر 2 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ فضائل صحابہ سنیں، ذرا محبت سے بتائیں کتنی ترتیب کے ساتھ جا رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے، آسان سبق سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کے استاد کون تھے؟ میرے آقا۔ اور درسگاہ کون سی تھی؟ مکے میں۔ 40 صحابہ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ 40واں صحابی تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ میرے نبی سے تربیت ٹھیک لے رہے ہیں، یہ میرے نبی سے روحانیت ٹھیک لے رہے ہیں، گناہ کو دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ صحابی بنتے جا رہے ہیں، ہر چیز پر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، میرے نبی کا چلنا دیکھتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، میرے نبی کا بیٹھنا دیکھتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، جس طرح میرے نبی بولتے ہیں اس طرح بولتے ہیں، صحابی بن جاتے ہیں، میرے نبی کے کہنے پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں
آخر 9th-10th کا امتحان ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کا امتحان وہاں ہوا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ نے جب امتحان لیا صحابہ پاس ہوئے، سورۃ حجرات 49 نمبر سورت آیت نمبر 3 میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ درسگاہ بھی اعلیٰ، استاد بھی اوے ہولے ہولے بول دے، معافی نہیں لینی اللہ کو، استاد بھی، درسگاہ بھی، اور امتحان لینے والی ذات بھی۔ کہا تمہارے رب نے ان کا امتحان لیا دل کا، للتقوی کہ کتنا کو یہ رب سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہم نے ان کے لیے مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہاں مجھے میرے ایک بزرگ یاد آ گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ آیت پڑھتے ہوئے جان نکل گئی، قاری متین اصغر صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شان صحابہ پر پورے قرآن میں 32 آیات ہے۔ کتنی آیات ہے؟ 32 آیات ہے۔ حضرات، زمزم کا پانی اللہ سب کو نصیب فرمائے، بڑے پیار سے سنیں، اللہ کی رحمت کے دریا نہیں اس وقت سمندر چل رہے ہیں، اللہ تو ان سب پہ راضی ہو جا، معاف کر دے۔ زمزم کا پانی، اسماعیل علیہ السلام اس پتھر پر ایڑی مارے، کیا مارے؟ ایڑی مارے تو میرے رب کو ترس آ جائے، اس جگہ سے پانی پھوٹ پڑے، کیا پڑے؟ پھوٹ پڑے۔ مجھے یہ بتائیں، جس صحابی کو میرے نبی کا پسینہ بھی لگ جائے، سینہ بھی لگ جائے، وہ جہنم میں جا سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا سینہ کیا ہے؟ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے رب کی حدود کو پامال نہیں کیا، میرے نبی ان کے لیے خوشخبری ہے، سورۃ توبہ 9 نمبر سورۃ آیت نمبر 112 میں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جہاں نبی نے لگایا وہاں وہ بولو لگ گئے، جہاں میرے آقا نے روکا وہاں سے رک گئے۔ پھر سرٹیفکیٹ کیا جاری ہوئے؟ 1,44,000 کو۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون راضی ہوا؟ اللہ۔ اور وہ کس پر راضی ہو گئے؟ اللہ پہ۔ آگے کیا سرٹیفکیٹ ہیں؟ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، میرے نبی میں بھی راضی ہو گیا ہوں، یہ بھی اپنے رب کی رضا پر، تو یہ ہمیشہ کی کہاں رہیں گے؟ اور جنتوں میں۔ پھر سارے صحابی کیا ہوئے؟ جنتی۔ یہاں اللہ نے اعلان کیا، وہاں ہمارے پیارے محبوب نے اپنی زبان نبوت سے جنت کا اعلان کر دیا۔
جامع ترمذی 3747. ذرا محبت سے آپ نے بھی ساتھ کہنا فی الجنہ. کیا کہنا ہے؟ وہ انی تے عربی آندی ہے نا، فی الجنہ. اللہ سانو بھی کسے کونے تے فٹافٹ باڑ دے. آکھو آمین. سنے حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. مل کے مدنی نل رتبہ پا گئے، ایسے بنے مرید صحابہ کے جگتے چھا گئے. ختم نبوت دا لوگو سورج چمکایا، شرک بدت دے بوٹے مرجا گئے. میں صدقے قربان. بڑے پیارے اشعار ہے. مل کے مدنی نال رتبہ پا گئے، ایسے بنے صحابہ مرید کے جگتے چھا گئے. جنہ راواں تو میرے آقا لنگ دے گئے، جنہ راواں تو میرے آقا لنگ دے گئے. امبر تے کستوری برسا گئے، مل کے مدنی نل رتبہ پا گئے. صحابہ ایسے مرید بنے کے جگتے چھا گئے. میں صدقے قربان جاواں اونا یاراں تو. جاگ دے ہو. میں صدقے قربان جاواں اونا یاراں تو، میں صدقے قربان جاواں اونا یاراں تو. جنتی جنانو پاک نبی فرما گئے. یہ ہوتا ہے صحابی. حضرات آگے چلیں. حضرت ام مکتوم، اس بار میرا دل کیا تھا کہ حضرت ام مکتوم کی شان میں پڑھاؤں، لیکن ٹائم گزر گیا. حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے صحابی تھے. کیا تھے؟ تو آقا نے پوچھا، نہیں کسی صحابی نے پوچھا، فضائل صحابہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ آپ تو نبینے ہیں، آپ کیا ہیں؟ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو آقا کو آپ کس طرح ڈھونڈ لیتے ہیں؟ آقا کو آپ، کہا میں جس جس گلی سے گزرتا ہوں خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں تو نبی پاک تک پہنچ جاتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے میرا وعدہ رہا، آئندہ جب محرم آئیں گے ام مکتوم پہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ. آئیں فضائل صحابہ سن رہے ہیں. امام ذہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قاضی ابو طیب فرماتے ہیں کہ دمشق کی مسجد تھی. کیا تھی؟ جو صحابہ پر بکواس بولتے ہیں، زبان درازی اختیار کرتے ہیں. سنے جامع المنصور میں کہاں ہم بیٹھے تھے، ایک خراسانی شخص حضرت ابو ہریرہ کو زبان سے گالی دے رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، برا کہہ رہا تھا.
باز نہ آیا، یکدم مسجد کی چھت سے ایک اژدہا گرا اور وہ اس آدمی کے پیچھے پڑ پڑا۔ جب پیچھے پیچھے سانپ اور آپ آگے آگے، ایک صحابہ سے پیار کرنے والا کہتا ہے، کیا کہنے لگا؟ کہا تب اوے جلدی نہ معافی مانگ لے، نے تیری جان چھڑنی نہیں۔ اس نے اسی وقت فقال تبت، اس نے معافی مانگی تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سانپ نہیں تھا۔ آئے ایک بال کاٹنے والا، وہ بھی کوئی بڑا صحابی کا محب تھا، ایک فضل کریم جو وزیر آباد کے ہیڈ کلرک تھے، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حجام، اس کی دکان کے سامنے ایک شخص آتا تو وہ صحابہ کی کیا کرتا؟ توہین کرتا، حضرت معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتا، کہا کہ صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا۔ باز نہ آیا، وہ بھی بڑا صحابہ کا محب تھا، اس کے بھی دل میں تھا اللہ اینو میرے تک پہنچا تے میں اینو 10 صحابہ دا احترام کیویں کرنا ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بال کٹوانے کے لیے آ گیا۔ کیا کرنے کے لیے؟ بال کٹوانے، انہیں بڑے سونے طریقے نہ بٹھا کے پا کے وہ کپڑا بڑا پروٹوکول دیتا، انہوں محسوس تک نہ ہون دیتا تے جڑی اس دور دا تیز کی انہوں پتہ نہیں کی آندے نے، بڑھیا دور چوندا سی کچھ بال کٹن والا، اس طرح اس نے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ نبی کی سنت ہے، وقف اللحا، اس کو معاف کر دو، تو جب یہ اس کو کہتا ہے بھی ذرا بنو دے، انہوں نے کہا کیوں نہیں سر؟ وہ جو ایسرا تھوڑی، انہوں نے کہا تھون چک تھوڑی جی، پیچھے انہیں ایسرا اس طرح رکھیا، انہیں پھاڑ کے اشارہ کٹ دیتی۔ فضل کریم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وزیر آباد میں ہیڈ کلرک تھے، کہا اس نے شور ڈال دیا کہ بھائی میں نے تو خنزیر کو مارا ہے۔ کس کو مارا ہے؟ قاضی کے پاس پہنچ گیا، جج نے سامنے کہا ہاں بھی تو نے بے جائی کسی کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، جج صاحب، جسٹس صاحب، میں نے تو خنزیر مارا ہے۔ انہیں کیا ہو کس طرح؟ اس نے کہا یہ صحابہ کی توہین کرتا تھا، میں نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے، لیکن میں نے خنزیر مارا ہے۔ کیا مارا ہے؟ وہ بولو کیا مارا ہے؟ خنزیر مارا ہے۔ آپ دیکھ لو میں نے خنزیر مارا ہے۔ جب جج نے کہا اس کا کپڑا تو اٹھاؤ، یہ مانتا ہی نہیں، یہ کہتا میں نے انسان مارا ہی نہیں، میں نے مارا کیا ہے؟ وہ کپڑا جب اٹھایا تو اللہ نے اس کی چہرے جو چہرہ تھا خنزیر جیسا کر دیا۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا ہے، جج نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا، جا تو محب صحابی ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا، تم نے واقعی خنزیر مارا ہے۔ حضرات اس لیے میرے نبی کہتے ہیں 3673 صحیح البخاری میں، لا تسبوا لاصحابی ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، کہا میرے پیارے ساتھیوں کو گالی نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تم صحابہ کی ایک مد کے برابر بلکہ تم آدھے مد کے برابر بھی پہنچ سکتے، 2 پہاڑا جتنا بھی تم سونا خرچ کر لو لیکن میرے صحابی کے آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ مجھے ذرا محبت سے آپ نے بتانا ہے کہ پروانہ رسول ہو تو ایسا۔ حضرات سب سے پہلے ایمان لانے والے بولو صدیق، بولو صدیق۔ سب سے پہلے حرم کعبہ میں توحید کی خاطر مارا کھانے والے صدیق، ذرا محبت سے، پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے صدیق،
پہلے سفر پر حج کے امیر بننے والے صدیق، اور پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق، پہلے سب سے مال نچھاور کرنے والے صدیق، جنگ بدر میں پہرا دینے والے صدیق، بلال حبشی کو آزاد کروانے والے صدیق، مصلی رسول پر نماز پڑھانے والے صدیق، اور شب ہجرت میں رفاقت میں کام آنے والے صدیق، عشرہ مبشرہ میں نام لکھانے والے صدیق، وفات رسول پر مثالی خطبہ دینے والے صدیق، مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے والے صدیق، جنت کے تمام دروازوں میں بلانے والے صدیق، اور نبی کو بعد نبی کو باکرا بیٹی کا رشتہ دینے والے صدیق، خود بھی صدیق، بیٹی بھی صدیقہ، رب کا کلام بھی کہتا ہے روضہ نبی میں دفن ہونے والے صدیق، خلیفہ اول بننے والے صدیق۔ او جاؤ کمینیوں، تم کتابیں اپنی کھول کر دیکھ لو، کسی بھی مکتبہ فکر کی کھول کر دیکھ لو، فاطمہ بنت محمد کا جنازہ پڑھانے والے صدیق۔ آؤ پھر اسی لیے کہتا ہوں، رب کا کلام کہتا ہے والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جاؤ اس آیت کی تفسیر دیکھ لو، سورۃ زمر 39 نمبر سورت، آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ کہا کہ میرے نبی تو بھی سچا ہے اور تیرا صدیق بھی سچا ہے۔ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں 3679۔ ایسے اماں عائشہ صدیقہ امی جان بیٹھی تھی آقا کے ساتھ، سامنے سے دیکھا صدیق آ رہے ہیں۔ کیا آ رہے ہیں؟ آقا چہرے انور کو ایسے اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا عائشہ تیرے بابا کو اللہ نے فَقَالَ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ آگے چلیں، فضائل صحابہ 2899/3 میں میرے نبی نے صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر اور عمر سامنے آ رہے تھے، آپ نے کہا فَقَالَ هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، کان اور آنکھ، کہا جس نے میرے کان اور آنکھ دیکھنے ہیں وہ دونوں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے کہا صحیح فضائل صحابہ صفحہ نمبر 141 میں کہا کہ صدیق پریشان نہ ہو، قال لا انت صاحبی فی الغار وعلی الحوض، کہا میرے پیارے صدیق تو غار کا بھی ساتھی ہے، حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ دل میں کیا تھا؟ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اب کیسی، یہ دیکھیں ذرا مرتبے کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ یوں ہے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، ذرا مجھے آواز سے بتانا ہے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، علی کے بچوں کا نانا محمد رسول اللہ اور عمر کے بچوں کا نانا حضرت علی ہیں۔
ایک دن بڑا عدل و انصاف حضرت عمر کے سینے میں تھا، عدل و انصاف سے بھرے ہوئے تھے جسم۔ حضرت عمر کا بیٹا آیا، اس وقت امیر المومنین تھے، کہاں لکھا ہے فتاوی شام میں 208/2 میں، کہنے لگا کہ آپ نے بدر کے صحابہ کے برابر حسن حسین کا وظیفہ کر دیا، 5-5 ہزار درہم۔ کنا؟ وہ جاگ دے جڑے جڑے ستے نے ہاتھ کھڑا کرن، یا اللہ یہ سارے جاگ دے نے، اللہ انہاں تے بھی رحمت کر دے جنہاں ہاتھ کھڑا کیتا ہے۔ کہا کہ فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے حوالے کے ساتھ 208/2 میں، کہا کہ آپ نے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر سے بات کرنے لگا بیٹا حضرت عمر کا، آپ نے بدر کے صحابہ کے برابر 5-5 ہزار درہم کر دیا ان کا وظیفہ۔ حضرت عمر مسکرا پڑے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہتے بیٹا سن، تو یہ بات کرتا ہے، تو حسنین کے حسن اور حسین کے والد جیسا والد لے آ، حسن حسین کے والد جیسا والد لے آ، اور اس کی والدہ جیسی والدہ لے آ، اور اس کے نانا جیسا نانا لے آ، میں تیرا وظیفہ ان کے برابر کر دوں گا۔ ایک دن حضرت عمر، اس وقت غلامی بہت بری چیز تھی، حضرت عمر کے بیٹے کو حسن حسین میں سے کسی نے کہا کہ آپ تو ہمارے نانا کے کیا ہے؟ غلام ہیں۔ وہ بڑی بری چیز تھی غلام۔ وہ بھاگا گیا، ابا جان مجھے کہا کہ آپ ہمارے نانا کے کیا ہیں؟ حضرت عمر اٹھے، حسن حسین کو سینے سے لگایا، تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہوا ہے، سینے سے لگا کر بیت اللہ کے پاس لے گئے، کہا بیٹا اونچی آواز سے بول کر کہو کہ ہم تیرے نانا کے غلام ہیں۔ صفحہ 141 فضائل صحابہ سن رہے ہیں۔ آقا نے دونوں کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق حضرت عمر کو، ہذان سید قہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، اے اللہ ہمیں اس صف میں شامل کر دے، اے اللہ اس گروہ میں ہمیں شامل کر دے۔ کہا کہ حضرت عمر اور ابو بکر جنت میں بوڑھے لوگوں کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر عمر نرالے نے، وہ ذرا میں نے باقی چھوڑ دیا نا، ابو بکر عمر نرالے نے خوشبو والے نے، ابو بکر عمر نرالے نے خوشبو والے نے، اونا دونا دے وچ ستا سونے باغ دا مالیے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ ابھی بھی کسی جہل کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی بدقسمتی ہے۔ آئیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، میں نے کوشش کی کہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بھی بتاؤں، دوسرے صحابہ پر بھی کا ہم پر حق ہے۔ اسلام لانے والے سعد ابن ابی وقاص تیسرے تھے۔ کیا تھے؟ عمر تھی 17 سال۔ کتنی تھی؟ 17 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لا کر بہترین تیر دیے، کسی جنگ میں شریک تھے، تو آپ محبت سے یہ بول رہے تھے، فقال ارمی فداءک بی و امی، وہ صحابی ہیں
جس پر نبی نے کہا کہ میرے دونوں ماں باپ قربان جائیں. 7 تیر چلا میرے ماں باپ دونوں قربان جائیں. آگے صحیح البخاری 4055، صحیح مسلم میں 6004 میں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے کہ وہاں صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص. وہ جاگ دے ہو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میں ان کا دیدار قیامت والے دن نصیب فرمائے. کہتے ہیں یہ وہاں صحابی ہیں، انہوں نے کیا دیکھا؟ دیکھتے کیا ہیں؟ ما رأيت ما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليه السلام. وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے دائیں سائڈ پر جبرائیل تھے، بائیں سائڈ پر میکائیل تھے. جنگ احد میں کیا تھے؟ جنگ بدر میں کیا تھے؟ جبرائیل تھے اور بائیں سائڈ پر میکائیل تھے. کہا سفید لباس میں تھے، آج تک میں نے وہ شخص دیکھے نہیں. کہا یہ جبرائیل تھے اور میکائیل تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. سعد ابن ابی وقاص سنیں اللہ اکبر، یہ بڑا ایسی حدیث ہے جو دل کو ہلا دیتی. صحیح البخاری میں 6453 نمبر پر کہا عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے کون تھے؟ سعد ابن ابی وقاص. کہا اس حالت میں ہم نے جہاد کر رہے تھے. کس حالت میں ہم نے جہاد کیا؟ وَإِنَّ أَحَدَنَا يَزَعُ كَمَا تَزَعُ الشَّاةُ مَالُهُ خِطٌّ ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَنُو أَسْدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خُبِّتُ عِذًا وَذَلَّ سَعِينَ. کہا ہم اس حالت میں میں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا مل کر کہ ہم نے درختوں کے کوئی چیز حبل کے پتوں اور ببل کے سوا کھانے کے لیے کچھ پتے کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر میں نے آقا کے ساتھ جہاد کیا. کہا ہمارے یہ حالت تھی کہ بکریوں کی اور اونٹوں کی، مینگنوں کی طرح ہمیں پخانا آتا تھا. یہ حالت تھی. پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تے تن دوا لے لی نال نبی دے نس دے پھر دے تے کرن جنگ شریرا. بھوک لگے تے پتر درختوں توڑ شدا بھی کھان دے. جس دم سونے دا چیڑا میں دے تے فاقے نے یاد نہیں رہندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے اللہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک. ٹائم تھوڑا ہے. جامع ترمذی 3751. کہا اے اللہ مستجاب الدعوات تھے. کہتے اے اللہ سعد جو بھی دعا کرے تیرا نبی دعا کرتا ہے اس کی دعا جلدی سے قبول کر لے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اے اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اے اللہ فضائل صحابہ کتاب کہا کہ اقبال کلانی صاحب کی کہا کہ اے اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میری موت کو مؤخر کر دے. اللہ نے دعا سے میرے صحابی سعد ابن ابی وقاص کی 20 سال عمر زیادہ کر دی. ٹوٹل ان کی عمر ہوئی ہے 80 سال. کتنی؟ 80 سال. حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا رکھ کر بیٹھ گئے. کیا بیٹھ گئے؟ اسی دھیان ہے نا ایویں چوک کے آ گیا مہمان سا دسیا بھی نہیں سوا ہے تے ایویں نال ڈنگا ہو کے آ گیا ہے. انہوں کسی بلایا کو نہیں تے میرے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے. کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ اس فضائل صحابہ 229 نمبر صفحے پہ ہے.
کہا آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم سقینا ھذا الطعام عبدا تحب ویحبک فتلعثاد۔ اے اللہ، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تجھ سے کرتا ہے، آج اس کو میرے کھانے میں ساتھ ملا دے۔ ابھی دعا کی، دیکھا حضرت سعد ابن وقاص آ گئے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات آخری واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی، یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اپنی والدہ سے محبت بڑی کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ کلمہ پڑھا تو والدہ کے کلمہ چھڑ دے، وہ کلمہ چھوڑ دے۔ پھر کہا بھوک شوک میں نہیں کھاؤں گی، ماں نے روٹی نہیں کھائی، سعد نے بھی کلمہ چھوڑا نہیں۔ ماں کے پاس پہنچے، افضال صحابہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ جب ماں کے پاس پہنچے پتہ چلا ماں تو آپ 2 دن سے کیا ہے، بھوکی ہے۔ ماں کے کان میں کہنے لگے اے امی تیری کتنی جانیں ہیں؟ کہا ایک، کہا 7۔ کلمے کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں آج میری ایک جان نہیں، 100 مائیں بھی ہوتی تو نبی کے اوپر سے قربان کر دیتا۔ ماں نے سمجھا لے انہیں تے ہن چھڑنا نہیں، ماں نے آپ ہی روٹی کھانی شروع کر دی۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک جنگ کی تیاری کے لیے نکلے، بڑا پیارا واقعہ۔ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات ہوتا ہے جس کی دعا جلدی سے اسی وقت قبول ہو جائے۔ کہتے پریشان تھے، دوسری سائیڈ پر لشکر کھڑا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اوے ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کدے کدے کو ٹائم ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ یہ فضائل صحابہ سن رہے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ جو ابھی بھی آئے ہیں ان پہ بھی راضی ہو جا۔ سعد ابن ابی وقاص خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ نیند آ گئی۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو گھوڑے ہیں وہ دریا پر چل رہے ہیں، اس سمندر پر چل رہے ہیں، عبور کریں۔ بڑا اطمینان ہوا، اٹھے، صحابہ کو اپنے لشکر کو کہتے ہیں کہ دوسری طرف دشمن کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی ربوٹ او کو کشتی، یہ پنجابی دا دسنا پیندا نا، بھی تو ضروری ہے، کشتی نہیں ہیں لیکن گھوڑے ہیں، لیکن وہ جو ظالم ہیں ادھر کھڑے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، دریا میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے والے سب سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے 600 لوگوں کو بھیجا۔ 60 آدمی پہلے دریا پار کرنے کے لیے آگے بنے، پھر پیچھے سعد ابن ابی وقاص۔ تو سب کا کلمہ کیا تھا؟ کہا جو سعد نے خواب دیکھی ہے اللہ نے اسی طرح ہی کر دینا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے جب کہا لے کر چلو، صحابہ پریشان، کہا پریشان نہ ہو، رب نے مجھے خواب میں دکھا دیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس سمندر میں اپنے گھوڑے کو اتارا، کہا یہ کلمہ چھوڑنا نہیں، میں بھی کبھی نماز میں چھوڑا، تشہد کی حالت میں چھوڑا، یہ میرا بھی اپنا عمل ہے، میں نے بھی کبھی چھوڑا اور آپ نے بھی چھوڑنا، پکی گال ہے۔ وہ یہ کلمے تھے، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آوازیں گونجی، اللہ نے سمندر کو صحابہ کے تابع کر دیا۔ سمندر پر ایسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی ڈوبنے والا ہے ہی نہیں۔ ساتھ ہی سامنے دشمن نے دیکھا کہ یار یہ تو سمندر بھی نہیں ڈوب رہا، یہ سمندر میں ڈوب نہیں رہے تو ہم ان کا مقابلہ، وہ بھاگ گئے، بغیر جنگ کیے ہی بھاگ گئے۔ اللہ نے سمندر کو تابع کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اتنی پیاری بات صحابہ کے بارے میں، ہمارا بھی ایمان ہے۔ اونا تیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے،
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے شان صحابہ بولے ہو زور تے میرا لگ رہا ہے شان صحابہ محب صحابہ پیارے صحابہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے اونا لیتے جنتا دے اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے اونا لیتے جنتا دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے شان صحابہ اے پیچھے والے نہیں بول دے شان صحابہ فضال صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم زینب رقیہ امی عائشہ صدیقہ امی خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے ہولی نیچے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے شان صحابہ محب صحابہ پیارے صحابہ مال خرچ کرنے والے صحابہ آقا کا چہرہ دیکھنے والے صحابہ سفراں تے وچ جنے موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نی جگایا اے سفراں تے وچ جنے موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نی جگایا اے انج نہیں آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے شان صحابہ محب صحابہ پیارے صحابہ 1,44,000 صحابہ معاویہ صحابہ علی صحابہ 1,44,000 صحابہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین